اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بزرگان محترم اور پڑھنے والے پیارے بچے اور بچیاں، اور پس پردہ سننے والی دینی مائیں اور بہنیں، آپ حضرات اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہیں، اور یہ دین کی نسبت پر جمع ہونا اور دین کی باتوں کا سننا اور سیکھنا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آگے درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر اللہ کے جس دین کو قبول کیا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دونوں کے بیچ میں کتنے نبی آئے ہیں صحیح تعداد تو معلوم نہیں، صحیح تعداد گارنٹی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں بھی منقول نہیں۔ اللہ نے جن کو ساری دنیا سے زیادہ علم دیا ہے، انہوں نے بھی گارنٹی کے ساتھ صحیح تعداد نہیں بتائی۔ قرآن کہتا ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ اے نبی، کچھ نبیوں کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے اور کچھ کا ذکر ہم نے کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا کہ نبی کل کتنے آئے۔ 1,24,000 کی بھی روایت ہے، 2,24,000 کی بھی روایت ہے، مگر وہ گارنٹڈ نہیں۔ بس یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سب سچے، اور ہمارا سب پر ایمان ہے، اور جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کو ہم نبی نہیں مانتے۔ تعداد پر ایمان لانے میں نقصان ہے۔ مان لیجئے ہم نے ایمان رکھا 1,24,000 پر، اور نبی اس سے کم یا زیادہ ہوں، تو پھر ہمارا ایمان صحیح نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے بس یہ ایمان رکھنا ہے کہ جتنے نبی اللہ نے بھیجے وہ سب برحق ہیں، سب سچے ہیں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے بھیجا کہ میرے بندے یہ سارے انسان صحیح راستے پر، جنت والے راستے پر چلنا سیکھ لیں۔ اللہ نے جنت بنائی جو اس کا گیسٹ ہاؤس ہے، اللہ نے جہنم اور نرک بنائی جو اس کا قید خانہ ہے۔
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، جنت کا راستہ بھی دکھا دیا، جہنم کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، اور پھر انسان کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے رہنمائی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب ان کے مشن کو قیامت کے قریب تک باقی رکھنے کے لیے یہ مدرسہ ہے، اور اسی مدرسے کا فیض چلتا پھرتا مدرسہ ہے جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ اصل مرکز مدرسہ ہے، علم کا مرکز اصل مدرسہ ہے۔ مدرسے میں جو مال تیار ہوتا ہے ہول سیل والا، اسے ہم جماعت والے لوگ سیل مین کی طرح لے کر گھر گھر گاؤں در گاؤں گھومتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ اصل علم کا مرکز یا تبلیغ کا مرکز مدرسہ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، اور تبلیغی جماعت اسی کا فیض ہے۔ تو یہ مدارس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا بہت سیدھے انداز میں اور صاف صاف سمجھ میں آنے والی بات فرما رہے تھے، تو میں بھی اسی کی تائید میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس مشن کو چلانے کے لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مدرسہ قائم کیا، جبکہ مکہ مکرمہ میں حالات نہیں تھے، اذان نہیں تھی، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس وقت ظہر کی اور عصر کی نماز آہستہ پڑھانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اگر زور سے قرات کی جاتی تھی تو اللہ کے دشمن نماز پڑھنے پڑھانے والوں کی پٹائی کرتے تھے۔ ہمارے بھارت کے غیر مسلم بھائی، ان میں تو بڑی تعداد ہے جو اذان کو سن کر خوش ہوتے ہیں، جو قرآن کو سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں، کبھی اپنی دکان اپنے مکان میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے۔ اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ نماز سے نفرت کرنے لگے، اذان سے نفرت کرنے لگے، ورنہ تو اپنے گھروں میں نماز پڑھوائی ہے بھارت کے ہندو بھائیوں نے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے کہہ سکتے ہیں، تو اللہ اکبر عربی بھاشا میں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ بھی تو یہی ہے، ایشور مہان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر ہم ہر ہر مہادیو سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو مسلمان عربی بھاشا میں اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو بات تو ایک ہی ہوئی۔ اگر وہ اللہ کو ہر ہر مہادیو کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، معنی وہی ہے۔ پانی کو جل کہہ دو، واٹر کہہ دو، پانی کہہ دو، ماں کہہ دو، تو حقیقت تو ایک ہے۔ اللہ کو ایشور کہو، بھگوان کہو، پرماتما کہو، گوڑ کہو، خدا کہو، یزداں کہو، تو حقیقت تو ایک ہی ہے۔ لیکن مکے میں لوگ ایسے تھے اللہ کے دشمن کہ اگر وہ قرآن کی آواز سنتے تھے تو بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ قرآن پڑھنے والوں کی پٹائی کرتے تھے، اور بعض رات کو قرآن چھپ کر بھی سنتے تھے۔
کیونکہ وہ عربی زبان والے تھے، وہ قرآن کے ہر لفظ کا صحیح پورا مطلب جانتے تھے۔ تو خیر، ظہر عصر کی نماز آہستہ پڑھانے کا حکم دیا تاکہ تمہاری آواز ایسے لوگوں تک نہ پہنچے جو قرآن کی آواز سننا نہیں چاہتے۔ اس وقت ظہر عصر کی نماز کو اللہ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دیا۔ مغرب کے ٹائم وہ لوگ اپنی اونٹنیوں کا دودھ نکالنے میں مشغول ہو جاتے تھے، عشاء کے وقت قصے کہانیوں میں لگ جاتے تھے، اور فجر کے وقت سوتے نہیں اٹھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا مغرب، عشاء، فجر، ان میں قرآن پاک زور سے پڑھ لیا کرو۔ یہاں یہ بات ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نماز کے ٹائم گپ شپ میں مشغول رہیں، دنیاوی باتوں میں لگ جائیں، موبائل دیکھنے میں لگ جائیں، اور فجر کے وقت سو کر نہ اٹھیں، نماز سے غافل رہیں، تو یہ انہی کی نقل ہے۔ اس سے ہر مومن کو بچنا چاہیے۔ ظہر اور عصر کی نماز کو اللہ نے پھر بدلا نہیں۔ اذان مدینے میں شروع ہوئی، جمعہ اور عید بقرعید کی نماز کی شروعات مدینے میں ہوئی۔ مدینے میں حالات پہلے سے سازگار ہو چکے تھے، لیکن ظہر عصر کی نماز کا حکم ایسا ہی رہا۔ اب اللہ جانے کیوں ہم آہستہ پڑھتے ہیں، بس اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب مکے میں حالات بھی نہیں تھے، لیکن ایک صحابی کا مکان تھا، حضرت ارقم کا گھر تھا، ان کے کئی مکان تھے، ایک مکان ان سے لے لیا اور اس کا مدرسہ بنایا، اسے دار ارقم کہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے انہیں اس مدرسے میں بھیج کر دین، ایمان، اسلام سکھایا جاتا تھا، یعنی مدرسہ مکے میں بھی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک محلہ تھا قباء، وہاں 14 دن ٹھہرے، وہاں مسجد بنائی، اور اسلام کی امت محمدیہ کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اگر کوئی معلوم کرے زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ کون سا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا دھرم استھل، سب سے پہلی عبادت گاہ یا مسجد کعبہ ہے۔ جب تک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، جب اللہ نے فرشتوں سے کعبے کی تعمیر کرائی تھی، کعبہ زمین کے بیچ میں ہے، آسمانوں کا بیچ بھی وہیں ہے۔ پھر اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر فرشتوں سے کرائی، انسان جب تک نہیں تھا۔ تو سب سے پہلی عبادت گاہ کعبہ، اس کے بعد 40 سال کے بعد بننے والی عبادت گاہ بیت المقدس، اور امت محمدیہ کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء۔ 14 دن یہاں ٹھہرے، پھر مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے میں داخل ہو کر اپنے پیسے سے، حضرت ابو بکر کے پیسے سے زمین خرید کر مسجد تعمیر کی، جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اس کے برابر میں چبوترا بنا کر چھپر ڈالا، اسے نبی کا مدرسہ کہتے ہیں، جس کو صفے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مدینہ پہنچے تو مدرسہ وہاں بھی قائم کیا کہ عبادت کرنے کا طریقہ یہاں سیکھو اور مسجد میں جا کر عبادت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مدرسے کا بڑا دخل ہے۔ اس دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، حدیث کو یاد کرنے والے، حدیثوں کا ذخیرہ کتابوں میں جمع کرنے والے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہم جہاں پیدا ہوئے
جنہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف جیسی کتابیں لکھی، وہاں پر 800-900 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ وہیں پر اسلام بہت پروان چڑھا، یہ کتابیں لکھی گئیں، لیکن پھر بدقسمتی سے مسلمانوں کی حکومت پر زوال آیا، حکومت چلی گئی۔ سرکاری امداد پر مدرسے چلتے تھے، مدرسے ختم ہو گئے، اور اس وقت وہاں کے علماء دین کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ مدرسہ قائم کرتے تو وہاں دین محفوظ رہتا، مگر ان حضرات کے دلوں میں ایسی کوئی تدبیر نہیں آئی، وہاں پر مدرسے قائم نہیں کیے جا سکے۔ تو جہاں بخاری شریف، مسلم شریف جیسی کتابیں لکھی گئی ہوں، وہاں کے حالات اب سے کچھ پہلے تک یہ تھے کہ وہاں کوئی اذان نہیں جانتا تھا، کلمہ نہیں جانتا تھا، قرآن نہیں جانتے تھے، یعنی اسلام صرف نام کا رہ گیا تھا، اسلام کی حقیقت ختم ہو چکی تھی۔ اس بھارت میں بھی 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس وقت تک یہ بھارت سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اسی لیے بھارت کو سونے کی چڑیا اسی ٹائم تک کہا گیا جب تک انگریز کا قبضہ نہیں ہوا۔ انگریز کا قبضہ ہوا، 200 سال ان کی حکومت رہی، اب 70 سال آزادی کو ہو گئے۔ جب سے حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو ہندوستان، یہ بھارت لوٹنے پیٹنے لگا، اور یہ جو اس کی ایک شان تھی کہ اس کو لوگ سونے کی چڑیا کہتے تھے، وہ شان ختم ہو گئی۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ 850 سال سے کچھ زائد یہاں بھی مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت پر زوال آیا تو اللہ کے کچھ بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے طفیل، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا مجھے ادھر سے، بھارت کی طرف سے اشارہ کر کے فرمایا تھا ادھر سے علم کی بو آتی ہے۔ بھارت کے ایک ہندو راجا نے جب اس نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے اور اپنے کاہنوں سے معلوم کیا، نجومیوں سے، کہ کیا ماجرا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں، تو مالی بار کا راجا تھا بھارت کا، اس نے اپنے نجومیوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ آخری پیغمبر ارم میں پیدا ہو گئے، ان کی قوم نے ان سے نشانی مانگی، یہ ان کے اشارے پر خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ تو راجا مالی بار، ہندو راجا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھارت میں پیدا ہونے والی چیز تحفے میں بھیجی، اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ آخری پیغمبر سے ملو اور میری طرف سے گفٹ، یہ تحفہ انہیں دے کے آؤ۔ اس میں پان بھی تھا، کھانے کا ذکر تو نہیں، لیکن پان بھارت سے نبی کے لیے بھیجا گیا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ تھی بھارت کی طرف۔ اللہ نے اپنا سب سے پہلا نبی، جو ہم سب کے ابا ہیں، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، کیونکہ ہم سب کے ابا حضرت آدم ہیں، وہ سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں۔ ان کو اللہ نے سورگ اور جنت سے بھارت کی دھرتی پر بھیجا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز سب سے پہلے زمین میں بھارت کی دھرتی پر سنائی دی۔ انسان نے سب سے پہلے خدا کے پروردگار ہونے کا اقرار اسی بھارت کی سرزمین پر کیا ہے۔ تو اللہ کے آخری پیغمبر کی توجہ بھی تھی۔ اب یہاں سے جب سرکار مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا
اور انگریز نے مسجدیں مدرسے جہاں تک ہو سکتا تھا مٹا دیے۔ دلی میں چھوٹے بڑے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مکتب تھے، سب ختم کر دیے، اور اسلام کا آگے باقی رکھنا مشکل ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا ڈپٹی ذوالفقار احمد دیوبندی، حضرت حاجی عابد حسین صاحب دیوبندی، ایسے کچھ حضرات بڑے فکر مند تھے کہ بھارت میں مسلمانوں کی مسلمانی، اسلام کا مذہبی تشخص اب کیسے باقی رکھا جائے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو جھنگلے میں پڑے رہتے تھے اسی سوچ میں کہ اب مسلمانی کیسے باقی رہے گی۔ اللہ نے ان کے دلوں پر یہ بات ڈالی کہ مدرسہ قائم کرو، مدرسہ قائم کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر رات میں نشان لگایا ہے، جس کو دارالعلوم دیوبند میں 9 درہ کہتے ہیں۔ وہاں جو کنواں ہے مولسری کے پیڑ کے پاس، وہاں ایک بزرگ کے خام میں دودھ پلایا ہے، تقسیم کیا ہے بچوں کو۔ تو یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جو عقل کے خلاف ہوں لیکن ماننی پڑتی ہیں۔ خیر، یہ مدرسہ قائم ہوا، اس کے بعد 6 مہینے بعد مظاہر علوم قائم ہوا، پھر دیے سے دیا، دیے سے دیا، چراغ سے چراغ جلاتے گئے، اور بھارت میں یہ امن شانتی کے گہوارے، چھوٹے بڑے مدرسے مکتب قائم ہوئے۔ یہاں سے امن شانتی کا پیغام عام ہوتا ہے، پھیلتا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ مدرسہ مشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں آدمی سے جتنا ہو سکے تعاون کرے، کوئی غلطی ہم دیکھتے ہیں تو صحیح مشورہ دیں، اور جتنا اپنے سے ہو سکے اس میں مدد کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے لوگوں نے اتنا اونچا ڈھیر لگا دیا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو آسمان تک پہنچ گیا ہے، اس آگ کی لپٹ آسمانوں تک جائے گی، تو کرلیا آیا تھا پھونک مارنے کے لیے کہ میں بھی اس میں پھونک ماروں گا تاکہ آگ سلگے، اور مینڈک بشارہ آیا تھا منہ میں پانی لے کر کہ میری تو بس اتنی ہی بساط ہے کہ جتنا پانی منہ میں آ جائے میں اس میں ڈالوں گا تاکہ آگ بجھ جائے۔ تو مینڈک کی محبت انسانوں کے دلوں میں ہے، قصداً اسے کوئی مارنا نہیں چاہتا۔ اور گرگٹ کرلیا جو اللہ کے نبی کو جلانے میں مدد کرنے آیا تھا، پھونک مارنے آیا تھا، اس کا مارنا ثواب ہے۔ ایک چوٹ میں کوئی مار دے تو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کی وجہ سے چھپکلی کا حکم بھی یہی ہے۔ چھپکلی کو بھی کوئی ایک چوٹ میں مار دے تو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ موذی جانور، جو جانور تکلیف دینے والا ہے، اس کو مارنا ثواب ہے۔ چھپکلی نے اس میں پھونک تو نہیں ماری، لیکن ہے موذی جانور، اور ایک چوٹ میں مارنے کا ثواب زیادہ اس لیے ہے تاکہ جانور مر تو جائے لیکن تڑپے نہیں، تڑپانا جائز نہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ مینڈک سے جتنا ہو سکا اس نے وہ کیا، اور کرلیا شریر ہے، شرارت پسند جانور ہے، تو اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں تو اللہ کے دین کے نبی کے مشن کو بڑھانے کے لیے جو ہم سے ہو سکے ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں۔ مدرسہ ہماری ضرورت ہے، مسجد ہماری ضرورت ہے، اور دین کا سیکھنا بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اگر دینی معلومات ہمارے پاس نہ ہوں تو ہم ناجائز کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں،
ناجائز کو، گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اور بعض ثواب کے کاموں کو بے فائدہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے بڑے سے بڑا گناہ ہم سے ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ماں، بہنیں، بچیاں اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے بھی رکھیں۔ آج کل گاؤں در گاؤں مائک لیے پھر رہے ہیں اور لڑکیوں کے بال خرید رہے ہیں، حالانکہ اپنے سر کے بال بیچنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اپنے بدن کی کسی بھی چیز کو بیچنے کی اجازت نہیں۔ ہم اپنے بدن کی کسی چیز کے مالک نہیں، ہم اس کے رکھوالے ہیں۔ اسی لیے بیمار ہونے پر علاج کرانے کا حکم ہے۔ اگر علاج کرانے کی ہمت ہے، علاج کرائیں، نہیں ہمت ہے تو بستی والوں پر فرض ہے کہ ایسے غریب بیمار کی مدد کریں، ہندو ہو یا مسلمان، غیر مسلم ہو یا مسلم۔ اگر بیمار ہے اور علاج کرانے کی ہمت نہیں تو بستی سے باہر مانگنے کی نوبت نہ آنے دیں، بلکہ ہم بستی کے لوگ اس کا انتظام کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو علاج کرانے کا حکم ہے، کیونکہ ہم بدن کے رکھوالے ہیں، مالک نہیں۔ اگر ہمت ہے اور ہم نے علاج نہیں کرایا، ہم گناہ گار ہوں گے۔ امانت میں ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو بدن کی کسی بھی چیز کو بیچنا جائز نہیں۔ بال، ناخن جتنے بدن سے الگ ہوں، خدا نخواستہ انگلی کٹ گئی، آدمی ناخن کاٹتا ہے، بال کٹاتا ہے، کسی بھی جگہ کے بال ہوں، زمین میں، مٹی میں، کہیں بھی دفن کرنے کا حکم ہے۔ نہ نہر میں ڈالنا ہے، نہ نالی میں ڈالنا ہے، نہ کسی کو دینا ہے۔ بال پر جادو بھی چلتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ بیمار ہو گئے، بدن اٹھتا نہیں تھا، پریشان تھے، آپ چارپائی پہ لیٹ گئے، دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ پائنتی کھڑا ہوا، دوسرا سرانے، آپس میں بات کرنے لگے تاکہ حضور کو پتہ چل جائے۔ ایک فرشتے نے کہا بھائی انہیں کیا ہوا؟ اس دوسرے نے کہا ان پر جادو ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید نام کا یہودی ہے، اس کے گھر سے جادو ہوا ہے، اس کی لڑکیوں نے کیا ہے۔ کس چیز پہ کیا ہے؟ کہ ایک لڑکا ان کے سر میں کنگھا کرتا ہے، کنگھے میں کچھ بال ٹوٹ کے آ جاتے ہیں، اس لڑکے کو بہکایا ہے، اس سے حضور کے بال لیے ہیں، چمڑے کی تانت لی ہے، اس میں 11 گرہ لگا کر کچھ پڑھ پڑھ کر دم کیا ہے اور فلاں کنویں میں ٹوٹکا رکھا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ اب اللہ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل فرمائی، اے نبی ان میں 11 آیتیں ہیں، تانت میں 11 گرہ لگ رہی ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، گرہ کھولتے جاؤ، آپ صحیح صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا۔ تو بالوں پر جادو بھی چلتا ہے، اس لیے بالوں کو حفاظت کے ساتھ دفن کرنا چاہیے۔ جس بہن، بیٹی نے، بچی نے بال بیچ دیے ہیں، اس پیسے کو کام میں لانا حرام ہے، صدقہ دینا پڑے گا۔ اگر پہلے مسئلے کا علم نہیں تھا، پیسہ اپنے کام میں لگا لیا، اب اپنے پاس سے اتنا ہی پیسہ صدقہ دینا پڑے گا۔ تو دیکھیے حرام کام ہے اور ہم جائز سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بدن میں، آدمی کے بدن میں مختلف اعضاء ہیں، مان لیجئے خون ہے، خون کبھی دان کیا جاتا ہے، لوگ اپنی آنکھیں دان کرتے ہیں، گردے دان کر دیتے ہیں، جائز نہیں۔ جب تک کسی آدمی کا کام جانور کے کسی عضو سے چلتا ہو، مثلاً گردے کی ضرورت ہے اور بکرے کا گردہ کارآمد ہو سکتا ہے تو بکرے کا گردہ لگایا جائے، نہ کہ انسان کا۔ اور جس بیمار کی جان بچانے کے لیے ضروری ہو گیا کہ بھئی
اس کے لیے تو انسان ہی کا گردہ کٹنی چاہیے، اس کی جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں۔ تو پھر مجبوری میں وہ گردہ دان کر دیا، اب گناہگار نہیں ہوگا، بیچنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ کا مسئلہ یہ نہیں، آنکھ کے بغیر آدمی زندہ رہ لیتا ہے۔ خون کا مسئلہ ہے، بینک کیمپ لگاتے ہیں ہمارے جوان، خون دان کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اپنا خون دینا جائز نہیں، گناہ ہے۔ ہاں، خون دینا کب ثواب بنے گا؟ جب کوئی مسلمان یا غیر مسلم بیمار ہے یا زخمی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ گھر یا ہسپتال میں کوئی غیر مسلم بھائی یا مسلمان بیمار پڑا ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے، اب ہمارا گروپ نمبر ملتا ہے، اب ہم خون اپنا دان کریں ان کے لیے جن کا ہمیں پتہ ہے۔ اب یہ دان کرنے میں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، بیچنا اب بھی حرام ہے۔ اور اگر ہمارے بیمار کو اللہ نہ کرے ضرورت پڑے اور ہمیں کوئی اپنا خون دان نہیں دیتا، تو اپنے بیمار کی جان بچانے کے لیے مجبوراً خریدنا بھی جائز ہے۔ اپنے مریض کی جان بچانی ہے تو خرید کر بھی چڑھانا جائز ہے۔ خون مسلمان کا ہو نمبر 1، غیر مسلم بھائی کا ہو نمبر 2، کسی کا خون کسی کے بدن میں بھی چڑھانا جائز ہے، چاہے ماں باپ کا اولاد کے بدن میں، اولاد کا خون ماں باپ کے بدن میں، بیوی کا خون شوہر کے بدن میں، شوہر کا خون بیوی کے بدن میں، کسی کے بدن میں کسی بھی انسان کا خون چڑھانا جائز ہے۔ اس سے نکاح کے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح کے رشتے پر فرق پڑتا ہے دودھ سے۔ اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے 2 سال کی عمر ہونے سے پہلے، اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، پستان منہ میں دی یا عورت نے نکال کر پلایا ہے، 1 یا 2 گھونٹ اگر دودھ کسی بچی کو پلا دیا ہے، تو یہ بچہ یہ بچی اس کے حقیقی بچی کی طرح ہو گئے۔ اس بچی کا نکاح نہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ رضائی ماں بن گئی، جیسے ہمارے نبی کی ماں تھی دائی حلیمہ، جیسے ہمارے نبی کی ماں تھی ابو لہب کی باندی سویبہ، دودھ پلانے والی۔ تو جس بچے یا بچی نے کسی کا دودھ پیا ہے 2 سال کی عمر ہونے سے پہلے، چاہے 1 ہی گھونٹ پیا ہے، تو اس کا رشتہ نہ اس سے ہوگا نہ اس کی اولاد سے ہوگا۔ اس دودھ پینے والے بچے یا بچی کے جو دوسرے بھائی بہن ہیں ان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ دودھ پلانے والی اس کی ماں بن چکی ہے، اس کی اولاد اس کے سگے بھائی بہن کے درجے میں آ چکے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ماں بہنوں کے بھی یاد رکھنے کا۔ کبھی کبھی لا علمی کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے سامنے ہیں کہ خالہ نے بچے کو دودھ پلایا بھانجے کو اور پھر شادی بھی کر دی، سالوں تک ایک ساتھ رہے، نکاح ہوا نہیں، حرام کاری ہوتی رہی، اور پھر جب مسئلے کا علم ہوا تو اب ان میں علیحدگی کرائی گئی، نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب خالہ نے بھانجے کو دودھ پلا دیا ہے تو اس بھانجے کا رشتہ اپنی اس خالہ کی اولاد سے نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے بھائی بہنوں کا ہو سکتا ہے۔ تائی چچی نے دودھ پلا دیا ہے تو تایا چچا کی اولاد سے نکاح جائز ہے، لیکن جس بچی نے تائی چچی کا دودھ پی لیا تو تائی چچی ماں بن گئی، اس کا نکاح ان کی اولاد سے نہیں ہو سکتا، اس کے بھائی بہنوں کا ہو سکتا ہے۔ نانی نے اپنے نواسے نواسی کو دودھ پلا دیا تو جس بچی نے یا بچے نے نانی کا دودھ پی لیا ہے، دودھ پینا تو جائز ہے، لیکن نانی تو اماں بھی بن گئی، خالہ بہن بن گئی، ماموں بھائی بن گیا۔ خالہ اور ماموں کی اولاد سے نکاح جائز رہتا ہے،
لیکن اب اس بچے بچی کا نکاح خالہ کی اور ماموں کی اولاد سے نہیں ہو سکتا۔ خالہ بہن ماموں بھائی بن گیا۔ دادی نے پوتی کو یا پوتے کو دودھ پلا دیا تو پھوپھی بہن بن گئی، تایا چچا بھائی بن گئے۔ اب اس بچے یا بچی کا نکاح نہ پھوپھی کی اولاد سے ہوگا نہ تایا چچا کی اولاد سے، ہاں اس کے بھائی بہنوں کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خالہ کا مسئلہ ہے، مامی کا مسئلہ ہے، دودھ کوئی بھی پلا سکتی ہے، لیکن 2 سال کے اندر اندر دودھ اگر ایک گھونٹ بھی پی لیا، پلا دیا، تو اب یہ رشتے والا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 2 سال کے بعد یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ بچہ ہو یا بچی، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلے چھڑائیں، پہلے چھڑانے میں کوئی نقصان نہیں تو چھڑا سکتے ہیں، لیکن 2 سال کی مدت ہے۔ اور جو بچہ یا بچی دودھ نہیں چھوڑتے، کچھ کھاتے بھی نہیں، انہیں پلائیے، پلاتے رہیے، 2.5 سال تک گنجائش ہے۔ 2.5 سال کے بعد 1 گھونٹ بھی پینا پلانا حرام ہے، اب گناہ ہوگا۔ لیکن یہ جو نکاح والا مسئلہ ہے یہ 2 سال تک کے لیے ہے، لیکن 2.5 سال والے مسئلے کو سامنے رکھ کر اس میں بھی احتیاط برتی جائے۔ اب 2 سال کے بعد کسی نے کسی کا دودھ پی لیا تو گناہ گار تو ہوں گے، لیکن رشتے پہ حرام ہونے والا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ خود بھی آگے تک سمجھ سکتے ہیں۔ کسی کے منہ میں کسی بھی عورت کا دودھ آ گیا، 2 سال کی عمر کے 2.5 سال کی عمر کے بعد نکاح حرام نہیں، نگلنا حرام ہے۔ تو خیر مسئلہ بتایا میں نے خون کے بارے میں کہ ہم اپنے بدن کی کسی بھی چیز کے مالک نہیں، لیکن کیمپ لگتے ہیں، بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ثواب سمجھ کر خون دان کرتے ہیں۔ میں صراحت کر چکا ہوں، مسلمان غیر مسلم کوئی بھی بھائی بہن بیمار ہو، خون کی ضرورت ہو، ہمیں پتہ ہو تو ہم اسے دان کریں، بیچیں نہیں، لیکن ویسے دان کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ اور ایسے کتنے مسئلے ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہم کتنا بڑا پاپ کر لیتے ہیں۔ آج ابھی تو مولانا فرما رہے تھے جنازے کو لوگ فریج میں رکھ دیتے ہیں، پہلے کالے والے جیسے نمبرداروں کے گاؤں میں تو نہیں، یہ تو ماشاءاللہ نمبردار پہلے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، اگرچہ دینی تعلیم کی ضرورت کی طرف توجہ ابھی اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے، تو ایسی بستیاں تھی لوگ سروا گاڑ دیتے تھے، قبر پر سروا گاڑ دیا کہ کوئی بیچارہ مسلمان کوئی ملا نمازی ادھر سے گزرے اور وہ سروا دیکھ کر سمجھ لے گا کہ اس مردے کی نماز نہیں ہوئی، اور وہ قبر پہ نماز پڑھ کے چلا جائے۔ اگر کسی کی جنازے کی نماز نہ ہوئی ہو تو قبر پر نماز پڑھنی پڑے گی۔ 72 گھنٹے اگر پورے نہیں گزرے، 72 گھنٹے کے بعد لاش پھول جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ جب لاش پھول گئی، پھٹ گئی، اب جنازے کی نماز نہیں۔ یہاں اس جیسے علاقے میں 72 گھنٹے کا اندازہ ہے، کسی ٹھنڈے علاقے میں اس سے زیادہ دیر تک بھی لاش رہ سکتی ہے، تو قبر پہ نماز پڑھنی پڑے گی اگر نماز نہ ہوئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو۔ وہ لوگ سروا گاڑ دیا کرتے تھے۔ آج علم کا اتنا دورہ ہے، اور وہ جو فریج میں رکھ دیتے ہیں وہ بھی لا علمی کا شکار ہیں۔ ورنہ جنازے کی نماز میں کرنا کیا ہے؟ جنازے کی نماز ہمارے وہ بچے سن لیں کہ جب جنازہ رکھا ہے، بھارت ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی پریم سے محبت سے رہتے ہیں، مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، ہندو بھائی تعلق میں آتا ہے، بس وہ نماز میں تو شریک نہیں ہوتا،
جنازے کو کاندھا دیتا ہے، قبر پہ مٹی ڈالتا ہے، شوق سے ڈالے۔ غیر مسلم کا انتقال ہوا، مسلمان پڑوسی ہے، بستی کا ہے، تعلق والا ہے، اس کے گھر جاتا ہے، ارتھی کے ساتھ یوں نہیں جاتا کہ وہ مردے کو جلاتے ہیں، اور جلانا ہمارے مذہب میں کسی بھی جانور کا جائز نہیں۔ تو اب جب مسلمان کا جنازہ رکھا ہے، لوگ نماز میں صف لگائے کھڑے ہیں، غیر مسلم بھائی الگ کھڑے ہیں، کچھ نوجوان بچے وہ بھی الگ کھڑے ہیں، کبھی کبھی تو وارث بھی ہوتے ہیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا فرقہ ہے، ہم لوگ ادھر کھڑے ہیں، نمازی وہاں کھڑے ہیں، یہ تیسرے لوگ کون سے ہیں جو نہ ہمارے ساتھ نہ ان کے ساتھ؟ یا تو ان کے کپڑے پاک نہیں ہیں، اور کپڑے پاک نہ رہنا بڑا جرم ہے، نہ جانے موت کب آ جائے اور کہاں آ جائے۔ آج کے حالات میں نصیحت اور عبرت موجود ہے، آدمی کہاں کہاں کان میں لیڈ لگائے ہوئے، اور مولانا قاری حنیف صاحب رحمہ اللہ پاکستانی کے بقول کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے نہ جانے کس کس حال میں مر رہے ہیں، نشہ کیے ہوئے، نہ جانے موت کہاں کس وقت آ جائے۔ تو ناپاک رہنا جائز نہیں، کپڑے ہمارے پاک ہوں، وضو کر کے ہم جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ امام صاحب 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہم نیت کر لیں، نیت کو سمجھیں۔ کچھ لوگ تو جنازے کی نماز سے یوں ڈرتے ہیں، بھائی نیت ہمارے بس کی نہیں۔ کیوں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پڑھوں واسطے اللہ کے، پیچھے پیش امام کے، رخ میرا طرف کعبہ شریف کے، دعا واسطے اس میت کے۔ بھائی اتنی لمبی دعا ہمارے یاد نہیں، اس لیے الگ کھڑے ہیں، بھائی نماز پڑھنا ہمارے بس کی نہیں۔ سمجھو، نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ۔ وضو کر لیا، جماعت میں لگ گئے، ارادہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنی ہے، بس یہی نیت ہے۔ جو زبان سے کہہ لے ٹھیک، نہ کہے کوئی ضروری نہیں، وہ جو ارادہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھ رہے، بس وہ نیت ہے۔ پھر امام صاحب 4 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، ہم بھی اللہ اکبر کہہ دیں، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، ہم بھی السلام علیکم کہہ دیں، بس جنازے کی نماز ہو گئی، مرنے والے کا آخری حق ادا ہو گیا، ہمیں احد پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب مل گیا۔ اور یہ بچے کھڑے کھڑے اتنے بڑے ثواب کو چھوڑتے ہیں اور جنازے میں دیر کرتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم نمازی زیادہ ہوں گے، لہذا تب نماز پڑھیو۔ اور شیطان برائیوں کو بہت جلدی پھیلاتا ہے۔ اب تو ایک بات یہ چل پڑی کہ موت رات کو ہو گئی، دفنائیں گے کل 11 بجے، نہلا دو ابھی۔ اور یہ سجھا دیا شیطان نے کہ ابھی سے نہلا کے رکھ دو، اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ ارے بھائی قرآن تو ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ درود اس کے پاس بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن اس کے پاس نہلانے سے پہلے نہ پڑھیں، روح نکلنے کے بعد نہلانے سے پہلے اس کے پاس قرآن نہ پڑھیں، کلمہ درود پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کہیں اور بیٹھ کے پڑھ لیں، 2-4 میٹر کے فاصلے پر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نہلا کر کفنانے کے بعد جنازے میں دیر کرنا بغیر نہلائے دیر کرنے سے زیادہ برا ہے۔ جمعے کی نماز ہو گئی، سلام پھر گیا، جھولی لے کے گھوم رہے ہیں، اب آدمی بیٹھا ہے بندھا ہوا کہ دعا مانگوں یا کیا کروں؟ دعا مانگتا ہوں تو چندہ مانگنے والوں کو دقت، نیت باندھتا ہوں تو تب ان کا سامنے سے گزرنا ہے۔ تو یہ بھی پورے ملک میں پھیل گیا کہ جمعے کا سلام پھیر کے چندہ ہو رہا ہے۔ ایسی ایسی چیزوں کو شیطان بہت جلدی پھیلاتا ہے۔ تو خیر، جنازے کی نماز جب ہمارے سامنے ہے اور ہمیں ٹائم ہے، وضو کریں، شریک ہو جائیں، 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا، السلام علیکم کہہ دیا، نماز ہو گئی۔ دعا یاد کرنے کی کوشش کریں، نہ یاد ہو نہ پڑھیں۔
یہ ہے جنازے کی نماز، جہاں مولانا فرما رہے تھے فریج میں اب بھی رکھتے ہیں۔ اگر انہیں مسئلہ معلوم ہوتا، ایک ان پڑھ مسلمان بھی جنازے کا کام کر سکتا ہے۔ ایک ان پڑھ مسلمان ہے، وہ ان پڑھ مسلمان وضو کرے اور وضو کر کے جنازہ سامنے رکھے اور 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، اور بس جنازے کی نماز کا فرض ادا ہو گیا۔ وہ لوگ فریج میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں۔ اس لیے لا علمی کی وجہ سے ہم بڑے خسارے میں ہیں، اور جائز ناجائز کا علم نہیں ہے تو ناجائز کو ثواب اور ثواب کے کام کو بے فائدہ سمجھ کے ہم چھوڑے رہتے ہیں۔ ابھی ہر مہینے 2-4 مہینے میں مسئلہ آتا ہے کہ جی ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے نے سانس نہیں لیا، رونے کی آواز نہیں آئی، تو ہم نے اسے بغیر غسل کے اور دفن کر دیا۔ تو غسل دینا تو فرض ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ناپاک، جیسے مرنے کی وجہ سے آدمی کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، جنازے کی نماز کے لیے غسل دینا ضروری ہے، تو ناپاک بچہ ناپاک پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان مکمل ہے تو غسل دینا فرض ہے۔ اگر یہ سوچ کر کہ یہ تو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں، غسل دیے بغیر دفن کر دیا، ہم گناہگار ہوئے، ہم نے فرض چھوڑ دیا۔ کئی مسئلے ہر مہینے 2 مہینے میں آتے ہیں کہ جی بچہ پیدا تو ہوا زندہ، سنو بچیوں تمہارے کام آئے گا کہ بچہ پیدا ہوا زندہ، تم بتاؤ گی گھر میں بچہ زندہ پیدا ہوا، لیکن اس کے کان میں اذان نہیں ہو سکی، تھوڑی سی زندگی لے کے آیا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو ہم نے کہا کہ جب اذان نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اذان کا نماز کا جوڑ سمجھ لیا، حالانکہ اذان الگ چیز ہے اور نماز الگ چیز ہے۔ جو بچہ زندہ پیدا ہوا اس کی جنازے کی نماز ضرور ہوگی۔ سانس لیا، ہاتھ پیر ہلائے، آنکھیں کھولی، پیدائش کے ٹائم زندہ تھا، نماز پڑھنی پڑے گی، اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ہاں، مرے ہوئے کے کان میں اذان نہیں ہوگی۔ اگر اذان پڑھتے ٹائم زندہ ہے تو اذان پڑھیں گے، اور اگر وہ قضا رکھتا تھا، موت آ گئی، زندہ پیدا ہوا، اذان نہیں ہوئی، نماز پڑھنی پڑے گی۔ کتنے لوگ ایسے بچے کو بغیر نماز کے دفنا دیے ہیں، فرض چھوڑ دیا۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لا علمی کی وجہ سے آدمی ناجائز کو اور گناہ کو بھی جائز سمجھ کے کرتا ہے۔ اس لیے یہ دین کا سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا یہ ہماری سب کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے تعلق سے ایک ضروری بات اور کہہ دوں۔ ہماری بچیاں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک پابند ہیں یہ بھی لباس کی، زیور کی۔ یہ پلازا پہننا منع ہے، جھٹپٹ پاجامہ، ٹائٹ پیجامہ پہننا منع ہے، اس سے پنڈلی، کولہے وغیرہ سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری بچیوں کے لیے لہنگا چنی پہننا منع ہے، غیر اسلامی لباس ہے۔ ہماری بچیوں کے لیے انگلیوں میں چاندی اور سونے کے علاوہ کسی بھی چیز کی انگوٹھی پہننا منع ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، انگلیوں میں بچیاں یا بڑی ماں بہنیں صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں اور سونے کی پہن سکتی ہیں، چاہے جتنی پہنے۔ ہاتھ میں، پیروں میں، گلے میں، ناک میں، کان میں، چاہے جس چیز کا زیور پہنو، چوڑیاں ربڑ کی پہنو، اسٹیل کی پہنو، سلور کی پہنو، تانبے کی پہنو، کانچ کی پہنو، زیور چاہے جس چیز کا پہنو جائز ہے، مگر انگلیوں میں صرف چاندی کی اور سونے کی انگوٹھی پہنو، اور چاہے جتنی پہنو۔
اگر بچی بچپن میں سوچ رہی میں تو ابھی بچی ہوں، بڑی ہو کے مسئلے پہ عمل کروں گی، اب بھی ناجائز ہے۔ مرد بچے سے لے کے بوڑھاپے تک چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، مرد صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی انگوٹھی چھلا وغیرہ شوق میں پہننا جائز نہیں۔ سونے چاندی کی بندش دانتوں پہ کرا سکتا ہے اور بٹن ایسے لگوا سکتا ہے جو کرتے سے الگ نہ ہو، ورنہ کوئی توڑا، کوئی زنجیر، کوئی انگوٹھی چاندی سونے کی نہیں پہن سکتا، بس ایک انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہے، اس کا بھی وزن مقرر ہے، چونی بھر سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ مسائل ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، ان کا علم انہی مدرسوں سے ہوتا ہے، اس لیے ہماری بچیاں، اور ابھی جو ہمارا بچہ تقریر کر رہا تھا اس کی تقریر پر بھی مجھے کچھ دم چھلا لگانا تھا مگر ٹائم نہیں۔ اس بچے کی تقریر سے ہم نے یوں سمجھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی نے کچھ جہیز دیا تھا، بستر دیا تھا، چاکی دی تھی، پانی رکھنے کا گھڑا دیا تھا اور چھاچ دیا تھا، تو ہم یوں سمجھیں گے بھائی وہ زمانہ گھڑے کا تھا، اب فریج کا زمانہ ہے تو ہم فریج دے دیتے ہیں۔ اگر حضور اس زمانے میں اونٹنی گھوڑا دیتے، اب جا کار کا زمانہ ہے اس لیے ہم کار دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے نام پر کچھ نہیں دیا تھا، یہ سامان جو مرد کے گھر کا ہے، چارپائی، ڈبل بیڈ، بستر، برتن، توا تگاری، یہ سب سامان حضرت علی کی زرہ لوہے کی جاکٹ بیچ کے دیا تھا، ان سے کہا تھا گھر کا انتظام کرو، تو گھر کا سامان ان کے پیسے سے خریدوایا گیا تھا۔ ہاں ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ زیور دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن جو ذمہ داری مرد کی ہے کہ توا تگاری، برتن، ڈبل بیڈ، سنگل بیڈ، فریج اور اپنے لیے ضرورت کی کار، یہ خرچ لڑکی کے دلہن کے ذمہ نہیں، اس کو مانگنا حرام ہے۔ اور جہیز کے نام پر آپ نے نہیں دیا تھا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع دے گا، بات ہوگی، لیکن نمبرداروں کو چاہیے کہ ساری برادری کو، ساری قوم کو جمع کر کے بہت جلدی عمل کرنا مشکل ہے، مگر ایک بستی والے بھی کچھ طے کرنا چاہیں تو بستی والے بھی کچھ قدم اٹھا کے دیکھیں۔ بچے نے کہا ناسور بن گیا، ناسور بن گیا، جان کے لیے خطرہ ہے۔ جیسے اب ایمان کے لیے چاروں طرف خطرات ہیں، ایمان کے لیے چاروں طرف خطرات، ایمان کی حفاظت مدرسے میں ہے، اس لیے مدرسے میں ہندی انگریزی کا انتظام کرنا ضروری ہے، 10ویں تک، 12ویں تک، 8ویں تک یہ انتظام اپنے مدرسوں میں کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے انتظام نہ کیا تو مدرسے چلانا مشکل ہوگا۔ آئندہ تعلیمی پالیسی آ رہی ہے، سرکار نے قانون بنایا ہے کہ 18 سال کی عمر تک ہر بچے کو پڑھنا پڑے گا، تو قرآن بھی سب سے پہلے حکم دیتا ہے اقرأ، پڑھو، پڑھائی ضروری ہے، پڑھائی سب سے پہلا کام ہے۔ سرکار نے تعلیمی پالیسی بنائی کہ 18 سال تک پڑھنا ہے، لیکن اسکول میں پڑھنا ہے۔ اگر مانیتا ہے ہم کہیں گے سرکار یہ بھی اسکول ہے، یہاں انسانیت بھی سکھاتے ہیں، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی پیار سے رہیں وہ بھی سکھاتے ہیں، یہاں عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ بھی اسکول ہی ہے، ورنہ قانون آ رہا اسکول میں بھیجنا پڑے گا۔ اور کیا قانون ہے؟ اب زیادہ لمبی بات کرنے کا موقع نہیں اور حالات بھی نہیں۔ ایک پالیسی یہ ہے کہ ہر اسکول میں ہر آنے والے بچے کو سوریہ نمسکار کرنی ہوگی، سورج کو دیوتا مان کر نمسکار کرنی ہوگی،
اب علماء دین سے پوچھ لینا نمستے نمسکار کے معنی کیا ہے اور یہ کہنا جائز بھی ہے یا نہیں، تو ایمان کے لیے خطرہ ہے، ایمان کی حفاظت مدرسے سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین ایمان کی، اپنے ملک کی، اپنے آپس کے پیار پریم کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دستار